نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت دا بے شبہ شکر و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ مریض دی عیادت دے متعلق درس شروع ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 عمل ایسے نے کہ جو کوئی انہاں وچوں عمل کرے دا یا انہاں وچوں کسی ایک تے بھی عمل کرے گا وہ اللہ دے کرم دے ذمہ ہوئے دا، اللہ دے ذمہ کرم دے ہوئے دا۔ یہ 5 یا 5 وچوں کسی ایک تے بھی کو عمل کرے دا، اور وہ عمل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب تو پہلا یہ ہے کہ کسی مریض دی عیادت کرنا، یعنی کوئی بیمار ہے اس دی بیمار پرسی واسطے جانا، اس دی خبر گیری واسطے جانا، اور دوسرا فرمایا کہ جنازے دے نال جانا۔ جنازہ چاہے اپنا ہے چاہے پرایا ہے، لگدے نے نہیں لگدے، کسی بھی مسلمان دے جنازے دے نال جانا، جا کے اس دی نماز جنازہ پڑھنا۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ دی راہ وچ جنگ واسطے نکلیا، غازی بن کے لوٹیا۔ چوتھی چیز فرمایا حاکم دے کول، حاکم اسلام دے کول اس نیت اس ارادے نال جائے کہ اس دی عزت و توقیر کرے، یعنی حاکم اسلام ہے، مسلمانہ دا حاکم ہے، او دی عزت و توقیر واسطے اس کول جائے۔ اور 5ویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھر وچ اس واسطے بیٹھا رہے کہ خود لوگاں دے شر تو محفوظ رہے یا لوگ اس دے شر تو محفوظ رہن۔ یہ 5 چیزاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیاں۔ جو کوئی بندہ ہے مومن انہاں وچوں کسی ایک تے بھی عمل کرے دا او اللہ دے ذمہ کرم چو ودا۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ دے محبوب ارشاد فرماندے نے کہ 5 اعمال ایسے نے جو بندہ مومن انہاں 5 نو ایک دن وچ کرے گا اللہ اس نو جنتی دے اندر لکھ دے دا۔ جڑے جنتی لوگ نے رب انہاں وچ اس دا نام بھی لکھ چھڈے دا جیڑا بندہ مومن ایک دن وچ یہ 5 عمل کرے دا۔ چھوٹے چھوٹے عمل نے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہاں 5 وچوں پہلا عمل تو یہ ہے کہ وہ کسی مریض دی عیادت کرے، کوئی بیمار ہے اس دا پتہ لین واسطے جائے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ جنازے دے اندر حاضر ہوئے، اور تیسری چیز فرمائی وہ ایک دن دا روزہ رکھے، اور چوتھی چیز فرمائی کہ اگر جمعے دا دن نے تو جمعے واسطے چل کے جائے، اور 5ویں چیز سرکار نے ارشاد فرمایا غلام آزاد کرے۔ جنہاں وچوں غلام تے فی الحال ملدے نہیں یا ہر بندہ خریدن دی طاقت نہیں رکھدا اور فی زمانہ ملدے ہی نہیں۔ باقی جڑی چیزاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیاں نے بڑیاں معمولی نے۔ ایک تے انہاں وچ کسے دا کوئی خرچ نہیں ہوندا، انسان سمجھے نا بھی شاید میرا پیسہ لگے دا، مال میرا خرچ ہوئے دا تے بڑی مشکل نیکی ہے۔ مال خرچ نہیں ہوندا، صرف انسان دی تھوڑی جی کوشش، تھوڑی جی مشقت ہے۔ کسی بیمار دی بیمار پرسی واسطے جائے، کسی بیمار دی خبر گیری واسطے جائے تو خرچ کچھ نہیں ہوندا، صرف تھوڑی دیر واسطے جانا ہے تو جا کے وہ 2-4 میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرنیاں نے تاکہ وہ اپنی بیماری بھول کے تھوڑا جہا خوش ہو جائے۔ اور دوسرا فرمایا جنازے وچ جائے، جنازے وچ جان واسطے بھی انسان دا کوئی خرچ نہیں لگدا۔ فرمایا روزہ رکھے، روزہ اللہ نو بڑا مقبول ہے۔ ماہ رمضان دے اندر روزے دے متعلق اکثر سرکار دے فرامین اجر و ثواب بیان ہوندے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماندا ہے روزہ میرے واسطے اور روزے دی جزا میں خود رب دیاں دا۔ اور
روزے دے اجر و ثواب دے متعلق سرکار نے یہ بیان نہیں فرمایا بھی روزے دا کتنا ثواب ہے، اتنا فرما دیتا بھی اللہ فرماندا ہے بھی روزہ میرے واسطے، روزے دی جزا میں دیاں دا اس واسطے کہ باقی ساریاں عبادتاں دے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز وچ ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ صدقات خیرات وچ ریاکاری ہو سکتی ہے، باقی دیگر اعمال نے انہاں وچ ریاکاری ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جنازے دے اندر ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کہ انسان اس نیت نال جائے کہ لوگ منو ویکھن آکھن بھی اس جنازے وچ آیا ہے، یا جنہاں دا مریا ہے میں انہاں دے منہ متھے لگ کے آ جاواں۔ ہن زیادہ تر ہوندا ہی انجے کہ جنازے وچ جائیدا تاں بھی مرنے والے دے جڑے اہل خانہ نے انہاں نوں پتہ لگ جائے فلاں بندہ آیا ہے۔ اور کئی سیاستداناں کول میں یہ بھی سنیا ہے کہ جدوں بندہ اپنے گھر دا کوئی ٹوردے نے جنازے واسطے آپ نہیں جا سکتے، انہوں تقید کردے نے بھی انہاں دے گھر والے نوں مل کے آویں تاکہ پتہ لگے فلاں دا سیاستدان دا کوئی بندہ آیا ہے۔ بہرحال ہر عبادت دے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جڑا بندے اور اللہ دے درمیان ہوندا ہے، دوجے نوں پتہ نہیں ہوندا میں روزہ رکھیا تانوں کی پتہ میں روزہ رکھیا کہ نہیں رکھیا، تساں روزہ رکھیا مینوں کوئی پتہ نہیں روزہ رکھیا کہ نہیں رکھیا، جدوں تک دسنا نہیں پتہ نہیں لگے دا۔ اس واسطے اللہ دے بہو فرماندے نے کہ اللہ فرماندا روزہ میرے واسطے میں جزا دیاں دا۔ یہ 5-4 عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک دن وچ ایک کرے دا اللہ اس نوں جنتیہ دے اندر اس دا نام لکھ چھڈے دا۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریضاں دی عیادت کریا کرو اور جنازہ دے اندر شرکت کریا کرو۔ دو چیزیں فرمائیاں، ایک مریضاں دی عیادت کریا کرو اور دوسرا فرمایا جنازہ دے اندر جاویا کرو، لوگاں دی نماز جنازہ پڑھیا کرو، اس واسطے کہ یہ دو چیزاں آخرت دی یاد دلاندیاں نے۔ انسان نو اپنی موت یاد آ جاندی ہے، انسان نو اپنا آخری وقت یاد آ جاندا جدوں کسے بیمار پرسی واسطے جائے دا، جدوں کسے جنازے واسطے جائے دا، اس نو بھی یاد آ جائے کہ مینوں بھی موت آوے دی، میں بھی مرنا ہے، پھر انسان اپنی موت دی تیاری کرن لگ جاندا ہے۔ اس واسطے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مریض دی عیادت کریا کرو، جنازے وچ جاویا کرو کہ یہ دو چیزاں انسان نو اپنی آخرت دیاں یاد دلاندیاں نے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا التجا ہے کہ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، سن سنا کے مالک دو جہاں عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔